پشاور کی بو باس ہی الگ ہے، دھیمے لہجوں کی حلاوت فضا میں ٹھہری خابیدگی میں یوں رچی ہے جیسے کوئی کھوئی ہوئی یاد۔ پشاور یادوں کا رین بسیرا ہی تو ہے، کوئی دہائیوں بعد اپنے پرکھوں کی زمین سے اس کی مٹی زادہ راہ کے طور پہ سمیٹتا ہے، تو کوئی اپنے بچھڑے در و دیوار کو اشکوں کے وفور سے منور کرتا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دلیپ کمار کے آبائی گھر محلہ خداداد قصہ خانی بازار جائیں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب 1988 میں دلیپ کمار پشاور آئے تو مداحوں کی بھیڑ اتنی تھی کہ وہ گھر تک نہ پہنچ سکے۔ پشاور کے زمین کو بوسہ دے کر واپس چلے گئے، قلعہ بالا حصار میں خوشی سے جھومتے ناچتے رہے۔ جب پشاور کے لوگوں سے ہندکوں میں بات کی تو لگتا تھا کہ ہر طرف کمل کے پھول کھل گئے۔ یہ قلعہ بالا حصار ہے جہاں ہم پہنچ رہے ہیں۔ اندر نہیں جا سکتے کیونکہ اندر FCC کے لوگ تعینات ہیں، یہ سینسٹیو ایریا ہے۔ قلعہ بالا حصار کا ذکر 630 عیسوی میں چینی سیاح ہیون ژانگ نے کیا۔ 988 عیسوی میں سبکتگین نے 10,000 گھڑ سواروں کے ساتھ یہاں پڑاؤ ڈالا۔ محمود غزنوی 1008 تک اور شہاب الدین غوری 1179 تک یہاں قابض رہے۔ بابر نے تو اس کے بابری میں قلعہ بالا حصار کا ذکر بھی کیا ہے۔ ہمایوں اور سوری اس پر لڑتے رہے، بالآخر 18ویں صدی میں نادر شاہ نے مغلوں سے اسے حاصل کیا۔ پھر احمد شاہ ابدالی اور تیمور ابدالی نے یہاں حکومت کی۔ درانی حکومت نے یہاں محلات تعمیر کروائے۔ 1834 میں یہاں سکھ قابض ہوئے، ہری سنگھ نلوا اور کھڑک سنگھ یہاں قابض رہے، حتیٰ کہ 1849 میں انگریز آ گئے اور انہوں نے سرخ اینٹوں کی پکی تعمیر کروائی۔ دراصل پشاور کے لوگوں نے کبھی سکھوں کو قبول نہیں کیا، خاص طور پر رنجیت سنگھ کے اٹیلین جنرل ابو طویلہ، جسے وحشیوں سے زیادہ وحشی کہا جاتا تھا، اسے کبھی قبول نہیں کیا۔ قصہ خانی بازار تک جاتے جاتے آپ کا ہر قدم تاریخ پر پڑتا ہے۔ 5000 سال پرانی تہذیب آپ کے پاؤں تلے ہے۔ اور پشاور میں تو قدیم تہذیب کے آثار پر عمارتیں تعمیر ہو گئیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ بازار کلاں کے مقابل صرافہ بازار ہے، تنگ بازار جس میں برطانوی ہند کے مکانوں کی بالکنی، دروازے اور کھڑکیاں دیکھ کر آپ کاریگروں کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہاں قدرے ٹھنڈک ہے اس گلی میں، حالانکہ گرم موسم ہے۔ آپ اوپر چڑھتے جائیے، ذرا آگے جائیے، آگے مسجد محبت خان ہے۔ یہاں سے ایک مینار نظر آتا ہے اور یہ مسجد محبت خان کا دروازہ ہے۔ کچھ تعمیر ہو رہی ہے، اس لیے ہم باہر سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا صحن بہت بڑا ہے۔ 1670 میں کابل کے گورنر محبت خان نے تعمیر کروائی۔ محبت خان لاہور میں علی مردان خان مدفون ہیں، محبت خان ان کے بیٹے تھے۔ مسجد کا 35 فٹ چوڑا اور 30 فٹ لمبا صحن، 7 خوبصورت گنبد، کاشی کاری اور منقش در و دیوار مغل طرز تعمیر کا شاہکار ہیں۔ تاریخ میں پشاور کے حسن پہ مر مٹنے والے بہت سے لوگ ہیں، جن میں ایک لیڈی شارلٹ کیننگ بھی تھی، جو 1860 میں پشاور آئیں اور اس کے حسن میں کھو گئی۔ وہ ہندوستان کے وائسرائے لارڈ کیننگ کی بیوی تھی، شاندار پینٹر تھیں، کلکتہ میں مدفون ہیں، لیکن انہوں نے پشاور کے حسن کو کینوس پر بکھیر کر اسے آرٹ میں دوام بخش دیا۔ لیجیے صاحب، ہم پہنچ گئے ہیں پشاور کی مشہور نمک منڈی اور یہاں ہمیں کڑاہی کھانی ہے۔ میں بنیادی طور پہ گوشت خور نہیں ہوں، گوشت کھانا میری آخری ترجیح ہوتی ہے، لیکن پشاور اور لاہور میں آ کر کھانوں کا موازنہ نہ کیا جائے تو شہر کی سیر کا مزہ جاتا رہتا ہے۔ ویسے تو لاہور میں بھی کڑاہی بنانے میں مہارت رکھنے والے زیادہ تر پختون بھائی ہی ہیں، لیکن لاہوری اور پشاوری پختونوں کے ہاتھ میں ذائقہ یقیناً مختلف ہوگا۔ لیجیے صاحب، کڑاہی آ گئی ہے، اس پہ بل پڑیں گے کیونکہ بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ، شاندار پشاوری چرسی دمبا کڑاہی، زبردست۔ نمک، کالی مرچ، ہری مرچ، ٹماٹر اور دمبے کی چربی میں پکی ہے یہ کڑاہی۔ واہ واہ، کمال کر دیا، کیا اچھا پکوان ہے، کیا متوازن مسالہ جات۔ کڑاہی گوشت میں گوشت کی ہمک ختم کرنا ہی تو فن ہے، اور یہ لوگ صرف ٹماٹر کے ذریعے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ جی چاہتا ہے سارا دن کھاتا رہوں۔
اس میں تیل کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. بھائی سچ پوچھیے تو پشاور کی کڑھائی کے سامنے لاہور کی کڑھائی طبیعت دق کرنے والی بات ہے. پشاور میں ہر طرح کا قہوہ ہے، مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور قہوہ بیچنے والے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. جتنا مرضی گوشت آپ کھا لیں، اوپر سے 2-4 قہوے کے کپ پئیں، تر و تازہ ہو جائیں گے. یہ قہوہ پینے کے بعد میں اتنا ہی پھر کھا سکتا ہوں جتنا بھی کھایا. واہ. نمک منڈی ہی میں نیچے کپتان چپل کی معروف دکان ہے. عمران خان تو جینس کے ساتھ بھی تلے والا جوتا پہنتے رہے ہیں، لیکن یہ چپل ذرا مختلف ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ مالک اگلے بازار میں بیٹھے ہیں. یہ لڑکا ہمیں وہیں لے جا رہا ہے، سامنے بازار میں، جہاں کپتان چپل بنانے والے اصل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کپتان چپل کی خاص بات یہی پتہ چلی ہے کہ یہ اٹالین لیدر سے بنتی ہے. اٹلی سے چمڑا منگواتے ہیں اور اس کی چپل بناتے ہیں، اور وہ چبھتی نہیں ہے، وہ آپ کو تنگ نہیں کرتی، پاؤں بہت سافٹ محسوس کرتا ہے اس کے اندر. 80 کی دہائی میں افغان پناہ گزینوں کی آمد سے پہلے پشاور میں رہنا تو کیا، مرنا بھی اچھا لگتا تھا. پشاور کا حسن ہی تو تھا جس سے متاثر ہو کے نادر شاہ کی بیوی نے، جو پری چہرہ کہلاتی تھیں، یہاں مرنا پسند کیا تھا. آج بھی گوہاٹی گیٹ میں دکانوں سے پیچھے ان کا خستہ حال مقبرہ ہے. پری چہرہ دراصل جنگجو نہیں تھیں، اس لیے شاید بہت زیادہ مقبولیت انہیں حاصل نہیں ہوئی، لیکن وہ نادر شاہ افشار کی محبوب بیوی تھی. 1738 میں جب نادر شاہ افشار پشاور داخل ہوا تو ہندوستان میں یہ دور آخری بااختیار تاجدار محمد شاہ کا تھا، جس نے ناصر خان کو گورنر مقرر کیا ہوا تھا. ناصر خان انتظام و انصرام اور معاملہ فہمی میں مشہور تھے. انہوں نے شہر کو کشت و خون سے بچایا اور اس کی چابیاں خود کوٹلہ محسن خان کے پاس نادر شاہ کے حوالے کر دیں. نادر شاہ خوش ہوا اور دہلی پر حملہ کرنے چل دیا. اپنی پری چہرہ لیکن بیمار بیوی کو نواب ناصر خان کے حوالے کر گیا، اور پری چہرہ نے پشاور میں مرنا پسند کیا. اپنی موت تک وہ قصہ خانی بازار سے بلائے ہوئے لوگوں سے قصے سنتی رہیں. نادر شاہ کی فتوحات کے قصے، پشاور کے قصے. نادر شاہ افشار نے دہلی سے واپسی پر اپنی محبوب بیوی کے لیے مقبرہ بنوایا. خیبر پختونخوا میں 100 برس سے پرانی ہر عمارت آثار قدیمہ میں شمار ہوگی، اور اس سلسلے میں بہت کام ہو رہا ہے، لیکن اس مقبرے کی قسمت ابھی نہیں جاگی. خیبر پختونخوا میں اشوکا کے فرمودات، بدھا کے مجسمے، قدیم تہذیب کے آثار، لنڈی کوٹل، شہباز گڑھی، تخت بھائی، سوابی، سوات، اٹک اور حسن ابدال تک ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. اگر آپ خیبر پختونخوا میں پھر رہے ہیں تو ہزاروں برس کی تاریخ پر چل پھر رہے ہیں. ذرا سی توجہ آپ کو ایک ٹائم مشین کی طرح صدیوں کا سفر کروا دے گی. اس وقت ہم مسجد قاسم خان کے سامنے کھڑے ہیں. منقش در و دیوار سے مزین یہ مسجد عید الفطر پر بہت سیاسی اہمیت اختیار کر لیتی ہے. جب پشاور میں عید کا چاند ذرا پہلے نظر آ جاتا ہے، اور یہاں ملک کے باقی حصوں کے مقابلے میں جلد عید منا لی جاتی ہے. قصہ خانی بازار کی رونقیں قائم ہوا چاہتی ہیں. اس مسجد سے ذرا آگے محلہ خدا داد ہے، جہاں عظیم اداکار یوسف خان یعنی دلیپ کمار کا گھر ہے. یہ گلی سیدھا اس گھر جاتی ہے جہاں دلیپ کمار 1922 میں پیدا ہوئے، اور یہ گھر راج کپور کی حویلی سے کچھ فرلانگ ہی ہے. دھیمے لہجے میں بات کرنا پشاور کا عمومی مزاج ہے، اور دلیپ کمار نے یہ مزاج بڑی اسکرین پر بھی قائم رکھا. ان کا مینرزم، لہجے کی نفاست، آنکھوں میں شرارت کا رنگ، اداسی کی گہری لکیر، شوخی کی آزمائش، محبت کا گمان، اور اس پر مستضاد ایک ایک لفظ جو جنیپر کے دھوئیں کی مانند نشہ بن کر ناظر کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے. دلیپ ہیروئن سے آنکھیں پھیر کر بات کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں، جیسے راج کپور کیا کرتے تھے. لیکن یہ انداز دل ربائی بھی اپنی مثال آپ ہے. داغ کا شرابی جب ماں کی لاش کے پاس آتا ہے تو صرف ایک ہی بات کہتا ہے، میری ماں مر گئی پارو. اور یہ فقرہ روز مرہ کا محاورہ بن گیا. راجندر سنگھ بیدی نے اس سچویشن پر 3 صفحے لکھے، لیکن دلیپ کمار نے ان سے درخواست کی کہ انہیں صرف ایک ہی فقرہ بولنے دیا جائے، میری ماں مر گئی پارو، میری ماں مر گئی پارو. 4 مختلف انداز سے بولا گیا ایک ہی فقرہ سیدھا دل میں لگا. انداز یوں بدلا کہ غم کی سبھی کیفیتیں سمٹ کر اسی ایک ڈائلاگ میں آ گئیں. محبوب کی فلم انداز
جس میں راج کپور اور دلیپ کمار مد مقابل ہیں۔ محبت کی ابدی مثلث، حسد، دکھ، بے بسی اور کسی کے چھن جانے کا، محبت کے چھن جانے کا غم ہیجان انگیز ہے، اور یہ ہیجان جب نیم پاگل پن بنتا ہے تو دلیپ اس کیفیت سے ناظر کو ایسے گزارتے ہیں کہ ناظر غم میں گھلنے لگتا ہے، حسد میں جلنے لگتا ہے، غصے میں کانپنے لگتا ہے۔ دیدار میں آنکھیں کھول کر نابینا بننا اور محبت میں بے مراد ہو کر دوبارہ آنکھیں پھوڑ لینا دلیپ کے دھیمے مزاج پر نہ چاہیے۔ اس کے اندر کئی تراتم ہوتے ہیں جن کا اظہار وقار اور شائستگی سے ہوتا ہے۔ دلیپ کی آنکھیں بولتی تھیں، وہ کچھ نہ بھی کہیں تو سب کچھ ان کی آنکھوں کے بدلتے رنگ سے مترشح تھا۔ فلم شکتی میں امیتابھ بچن کے ساتھ ان کے ڈائلاگ نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن وہ کچھ آنکھوں سے کہتے ہیں، لیکن جو کچھ وہ آنکھوں سے کہتے ہیں وہ لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ دلیپ کمار کا خاصہ ہے۔ انہیں کسی کیفیت کو ناظر تک پہنچانے کے لیے لفظ کا سہارا نہیں لینا پڑتا تھا، ان کی آنکھوں سے، آنکھوں کے رنگ سے، ان کی بھووں کے سکڑنے سے، ماتھے کی تیوریوں سے، یعنی یکلخت بدلتے نقوش سے ہر جذبہ، ہر کیفیت ناظر کے دل میں اتر جاتی تھی۔ یہ تھے دلیپ کمار۔ یہ صاحب دلیپ کمار کا گھر ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اسے خرید دیا ہے، لیکن ابھی اسے اصل حالت میں لانا ہے۔ بہت سے پلازوں کے بیچ گھرا ہوا ہے یہ گھر۔ ہمیں بھی ایک پلازا کے لڑکے نے ہی مدد کی اوپر جانے کے لیے، کیونکہ دلیپ کمار کے گھر کو فی الحال لاک کر دیا گیا ہے، اسے گورنمنٹ آف پاکستان بحال کرے گی اس کی اصل حالت میں۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر، کئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے اور دل دکھا کہ گھر وہ پورے اشک نے کیا کاشانے کا یہ رنگ، ہو گئے میرے گھر کے دیوار و در و دیوار۔ یہاں در و دیوار کی حالت بہت بری ہے، چھتیں گر چکی ہیں، دیواریں خستہ حال ہیں۔ وہ دیواریں جن کے لمس کے لیے دلیپ کمار زندگی بھر متلاشی رہے، خستہ حال ہیں، گرنے والی ہیں، لیکن جلد ہی بحال ہو جائیں گی۔ دلیپ کمار چلے گئے، وہ بر صغیر پاک و ہند کا مشترکہ اثاثہ ہے، دھیما لہجہ، متانت، خوشگوار سنجیدگی۔ دلیپ کمار پشاور کا بہترین ریفلیکشن تھے۔ ہم جا رہے ہیں گلگت یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا گلگت منگولیا، تبت اور چین سے آنے والے بدھسٹ کا ایک راستہ تھا، یا کبھی بدھزم یہاں پر رائج بھی رہا؟ کیا کبھی آگ کی پوجا کرنے والے گلگت میں رہے؟ کیا یچنی کے ارد گرد 13 سوراخ اس لیے ہیں کہ کسی شامل نے انہیں یہاں ٹانگ دیا تھا؟ کیا ہندل اسٹوپا کے نیچے خزانے دفن ہیں؟ کیا وہ برج جو گلگت کو ڈینیور سے ملاتا ہے اب بھی وہاں موجود ہے؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو کلک کیجئے۔